وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين رؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور مقدس بارگاہ میں انگنت بار بے حد ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام صدارت مسند کی صدارت کرتے ہوئے میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی افتخار احمد گولڑوی رضوی زیدہ مجدہ اور تمام میرے ہم مکتب دوست، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ سورہ زلزال کی آخری آیت مبارکہ سے پہلے ایک آیت مبارکہ وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بس اسی پر میں 2-4 منٹ اپنی گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور دنیا میں اگر کوئی بندہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے۔ اگر وہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے، اس نے پوری زندگی کوئی نیکی نہیں کی ہے، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، جو بھی فرائض تھے وہ سر انجام اس نے نہیں دیے ہیں، تو صرف اس نے اپنی زندگی میں ایک ہی نیکی کی ہے، وہ بھی چھوٹی نیکی، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہے، تو فرمایا کہ اس کی اس نیکی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس کی وہ چھوٹی نیکی جو اس نے کی ہے، ذرے کے برابر جو اس نے نیکی کی ہے، اس کا بھی صلہ اسے عطا کیا جائے گا، اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اسے بتایا جائے گا کہ تو نے اپنی پوری زندگی میں یہ ایک ذرے کے برابر نیکی کی تھی، اب اس نیکی کا صلہ جو ہے وہ تجھے دیا جا رہا ہے۔ اور جو ذرے کے برابر مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی ذرے کے برابر گناہ کرتا ہے، ساری زندگی اس نے تقوی کے اندر گزاری، ساری زندگی اس کی پرہیزگاری میں گزری، ساری زندگی اللہ رسول کی اتباع میں گزری، ساری زندگی اس کی دین متین پر چل کر گزری، ساری زندگی اس کی شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہوئے گزری، اور اس نے اپنی زندگی میں ایک ذرے کے برابر جو ہے وہ گناہ کیا ہے، تو قیامت کے دن وہ اس کے سامنے رکھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی میں یہ فلاں وقت یہ اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے، تو اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے سامنے آئے گا۔ تو ہمارے لیے اس میں نکتہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، اور چھوٹی نیکی کو سمجھ کر ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اور چھوٹے گناہ کو سمجھ کر ہم نے کرنا نہیں ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو آج کی ہماری صورتحال ہے، آج فحاشی کا دور ہے، بڑا ایڈوانس دور جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری نسلیں جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہیں، دین سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، دین سے ہم دور ہو رہے ہیں، ہماری نسلوں کا تعلق جو ہے وہ دین سے توڑا جا رہا ہے، اور ہمارے دین کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے مل کر اس دین کو، اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو، اولیاء کے مشن کو، صوفیاء کے مشن کو، ہم نے سلف صالحین کے مشن کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے، ہم نے آگے نکلنا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ فرمایا کہ ایک بندہ سفر پر جا رہا ہے، اس کو پیاس لگی، اور شدت کی پیاس لگی ہے اس کو، اور خواہش اس کی یہی ہے کہ مجھے کوئی نالا نظر آئے، کوئی نلکا نظر آئے، کوئی کنواں نظر آئے، میں بھاگ کر وہاں سے پانی پی لوں۔ وہ چلتا چلتا ایک کنویں پر اس کی نظر پڑتی ہے، جب کنویں کے کنارے پر جاتا ہے تو پیاس اتنی شدت کی ہے کہ پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں، وہ کنویں میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کنویں میں داخل ہوتا ہے، پانی سیر ہو کر پیتا ہے، جب باہر آتا ہے 2 قدم چلتا ہے
دیکھتا ہے کہ ایک کتیا کا بچہ یا کتا ہے، وہ پیاس کے ساتھ بلک رہا ہے، اور پیاس اتنی ہے کہ وہ اپنی زبان باہر نکال کر وہ کیچڑ جو ہے وہ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اس کتے کا یہ منظر دیکھ کر اس بندے نے یہ سمجھا کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہے جو چند گھڑیاں پہلے مجھے تھی، یہ بھی اسی مصیبت کا شکار ہے جس کا میں تھا، اس کو بھی وہی پیاس ہے جو چند گھڑیاں پہلے مجھے تھی، لہٰذا اس کو پانی پلانا چاہیے۔ وہ بندہ جو ہے وہ کنویں میں داخل ہوتا ہے، وہ اپنے وہ مشکیزے میں یا جو بھی چیز تھی اس کے پاس میسر، اس کے ساتھ پانی لے کر آتا ہے، پانی لا کر اس کتے کو پلاتا ہے، اس کی پیاس کو ختم کرتا ہے۔ رب ذوالجلال یہ اعلان کرتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے، گواہ رہنا میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں وہ ایک فحاشہ عورت تھی جو شاید کہ فحاشی کر کے واپس جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کتا یا اس کا بچہ جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ پانی نکالنے کے لیے کوئی رسی نہیں، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی سہولت فراہم نہیں ہے۔ اس نے اپنے سر کا دوپٹہ جو ہے اس کو اتارا، اس کو پھاڑا، اس کا رسا بنایا، رسی بنا کر اس نے اپنے موزے کے ساتھ، اپنے جوتے کے ساتھ باندھی، اور جوتا جو ہے وہ کنویں میں لٹکایا۔ اس جوتے کے ساتھ جتنا پانی آیا اس نے اس بچے کو پلایا، اس کتے کو پلایا، اس کی پیاس جو ہے اس نے ختم کی۔ اللہ اکبر! جب اس کی پیاس ختم ہوئی، 2 قدم چلی، 4 قدم چلی، تھوڑا آگے چلتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! رب ذوالجلال اعلان کرواتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس عورت کو بخش دیا ہے۔ یا اللہ، اس کی ساری زندگی ظلم کے اندر گزری، ساری زندگی فحاشی کے اندر گزری، ساری زندگی عیاشی کے اندر گزری، ساری زندگی شریعت کے خلاف گزری، لیکن اس کی بخشش کا اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک عورت ہو کر، حالانکہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ کم ظرف ہوتی ہے، عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن اس نے ایک عورت ہونے کے ناطے سے میری مخلوق پر رحم کیا ہے۔ تو میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں تو کریم خدا ہوں، یہ ایک عورت ہونے کے حساب سے میری مخلوق پر رحم کر سکتی ہے، تو میں خدا ہونے کے ناطے سے اس عورت پر رحم کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے اس عورت کی بھی بخشش کر دی۔ بظاہر اس کی نمازیں نہیں تھیں، روزے نہیں تھے، حج و زکوٰۃ نہیں تھے، کیا تھا؟ اس نے جو نیکی کی ہے، صلہ رحمی کی ہے خدا کی مخلوق کے ساتھ۔ اگر یہ عمل ہمارے اندر بھی آ جائے، خاص طور پر میں میسج علماء کو دینا چاہتا ہوں، میں یہ پیغام علماء کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسری عوام جو ہے، دوسرے لوگ جو ہیں، وہ ہمارے رویے سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے بولنے کے انداز سے وہ متاثر ہوں، وہ سمجھیں کہ بندہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، بات پڑھی لکھی کرتا ہے، بندہ جو ہے اچھی انداز سے بولتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، بولنے کا انداز اچھا ہے۔ کم از کم میں علماء کو یہ دینا چاہتا ہوں میسج کہ اپنا یہ مزاج بنائیں کہ ہم سے کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ کسی حوالے سے اس کو تنگ ہم نہ کریں، ہماری طرف سے کوئی تنگ نہ ہو۔ حضور نے بھی یہ ارشاد فرمائے تھے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہو جاتے۔ اس وقت تک وہ خواہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، اگر دوسرے لوگ تنگ ہیں تو نمازیں اسے استفاضہ نہیں دیں گی، اگر دوسرے لوگ تنگ ہیں تو نمازیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، اگر اس سے پڑوسی اس کے تنگ ہیں تو اس کے حج و عمرہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بظاہر عمل کم ہو، رویہ اچھا ہو، بظاہر نمازیں کم ہو، ہاں نمازوں کا یہ انکار نہیں ہے، نمازیں فرض ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ اگر یہ فرائض میں کمی آ بھی جائے تو رب کریم ہے، وہ بندے کو بخش سکتا ہے۔ اگر اس بات میں اگر کمی آ گئی تو پھر ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اقبال نے اسی بات کو سامنے رکھا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔